السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان حامد، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے نیو نائنتھ کے فرسٹ چیپٹر ریئل نمبرز کی تیسری ایکسرسائز یعنی 1.3 کو ڈسکس کرنا ہے۔ پریویسلی ہم نے دونوں ایکسرسائزز کمپلیٹ کر لی ہیں۔ یہ والی ایکسرسائز جو ہے اسٹیٹمنٹس پر مشتمل ہے، مطلب کہ بجائے سمپل کویسچن دینے کے ان کے جملے بنائے گئے ہیں، تو آپ نے جملوں کو کنسیپچولی سمجھتے ہوئے ان کی میتھمیٹکس بنانی ہے اور پھر متعلقہ جو آنسر ہوگا وہ آپ نے سالو کرنا ہے۔ پہلا کویسچن آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، دی سم آف 3 کنزیکٹیو انٹیجرز از 42، فائنڈ دا 3 انٹیجر۔ اردو میں اگر بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ 3 حقیقی اعداد کا مجموعہ 42 کے برابر ہے، آپ نے تینوں عدد معلوم کرنے ہیں۔ یہاں صرف اعداد کا مجموعہ دے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ آپ جو اعداد ہیں وہ معلوم کریں۔ اس کے لیے ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کنزیکٹیو انٹیجر جو ہیں وہ x+1 ہے اور x+2۔ یہاں اگر کنزیکٹیو کی بات کی جائے تو کنزیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ملے ہوئے۔ جیسے اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے 1، اس سے ملا ہوا انس آگے ہوتا ہے 2، اس سے ملا ہوا انس آگے ہوتا ہے 3، اس سے ملا ہوا آگے انس ہوتا ہے 4۔ تو جو نمبر آپس میں ترتیب کے مطابق اکٹھے ہوں انہیں کنزیکٹیو نمبر یا کنزیکٹیو انٹیجرز کہا جاتا ہے۔ تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کنزیکٹیو انٹیجر x+1 اور x+2 ہے۔ اگر آپ غور کریں، اگر میں یہاں x کی جگہ 1 پٹ کر دوں تو 1+1 2 آئے گا اور 1+2 3 آ جائے گا، تو ایک ترتیب میں یہ تینوں انٹیجر آ جائیں گے۔ اگر میں یہاں 2 پٹ کروں گا x کی جگہ تو 2+1 3 آئے گا، 2+2 4 آ جائے گا، تو ایک ترتیب میں یہ یعنی ملے ہوئے ہوں گے۔ سو وی ہیو دیز 3 انٹیجر، ہم نے سپوز کر لی۔ اب اس میں ایک ان نون x انوالو ہو گیا ہے، اس کو ہم معلوم کریں گے۔ تو کنڈیشن کے مطابق ان کو جب سم اپ کریں یعنی جمع کریں تو جواب 42 کے برابر آ رہا ہے دی گئی اسٹیٹمنٹ کے مطابق، x+x+1 + x+2 = 42۔ یہ کام کرتے ہوئے ہم نے اس ایکویشن کو صرف سالو کرنا ہے، اس میں سے x کی ویلیو معلوم کرنی ہے۔ جب ہم نے اس کو سالو کیا x+x+x، یہ 3x آ گیا اور 1+2 جو ہے یہ آپ کے پاس 3 آ گیا۔ سو وی ہیو 3x + 3 = 42۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 3 ادھر ایڈ ہو رہا ہے، ادھر جا کے سبٹریکٹ ہوگا تو 3x 39 کے ایکول آ جائے گا۔ پھر یہاں x کے ساتھ 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، دونوں سائڈ پہ ڈیوائڈ کریں گے تو x آ جائے گا 13 کے ایکول۔ اب اگر x 13 کی ایکول ہے تو اس سے اگلے دو ان سے کیا ہوں گے، x+1 یعنی 13 + 1 14 آئے گا اور 13 + 2 جو ہے وہ 15 آ جائے گا۔ ہینس 3 کنزیکٹیو انٹیجر آر 13 14 اینڈ 15۔ 3 کٹھے حقیقی اعداد جو ہیں وہ 13 14 اور 15 کے برابر ہوں گے۔ اس سے اگلا کویسچن، آپ کو ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل دے دی گئی ہے، قائمت و زاویہ مثلث دی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ آپ کو کہا ہے۔ اسٹیٹمنٹ پہلے پڑھتے ہیں۔ دا ڈایاگرام شوز رائٹ اینگل ٹرائنگل ABC ان وچ لینتھ آف AC کی لینتھ جو ہے وہ √3 + √5 سینٹی میٹر ہے۔ ایریا آف ٹرائنگل از 1 + √15 سینٹی میٹر اسکوائر، اس پوری ٹرائنگل کا ایریا۔ فائنڈ دی لینتھ آف AB، آپ نے AB یعنی اس کا پرپینڈیکولر بنے گا، اس کی لینتھ فائنڈ کرنی ہے، اور آپ نے فارمیشن کون سی بنانی ہے؟ فارمیشن آپ نے بنانی ہے جو آپ کو جواب ملے وہ بنانا ہے ان دا فارم A × √3 + B × √5 سینٹی میٹر ویئر AB آر انٹیجرز۔ تو آپ نے اس ڈایاگرام کو سمجھتے ہوئے یہ چیز بنانی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہاں قائمت و زاویہ مثلث دی گئی ہے، قائمت و زاویہ مثلث جس میں 90 کا زاویہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے بیس دے دیا ہے، یعنی قاعدہ آپ کے پاس 3 کا جذر جمع 5 کا جذر ہے، اور اس کا رقبہ بھی دے دیا ہے۔ رقبہ جو ہے وہ آپ کے پاس 1 جمع 15 کا جذر ہے۔ تو آپ نے عمود یعنی AB کی لمبائی معلوم کرنی ہے۔ اب اس کویسچن کا سولوشن دیکھتے ہیں۔ جو گیون ڈیٹا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ AC کی ویلیو دے دی گئی ہے، A سے C کی ویلیو لینتھ آف AC ہمیں گیون ہے √3 + √5 سینٹی میٹر۔ اس کے علاوہ ٹرائنگل ABC کا ایریا بھی دے دیا گیا ہے، وہ ہم نے لکھ لیا 1 / √15 سینٹی میٹر سے گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے
ٹرائنگل کے ایریا کا فارمولہ لگانا ہے. دی گئی مثلث کا رقبہ برابر ہوتا ہے 1/2 ضرب بیس یعنی قاعدہ ضرب ہائٹ یا الٹیچیوڈ، وہ ہوگا عمود یا ارتفاع بھی کہتے ہیں. تو ہم یہ فارمولہ لگائیں گے ایریا ایکوس 1/2 بیس ملٹیپلائی بائی ہائٹ، اور جو ویلیو گیون ہے وہ پٹ کر دیں گے. اب ایریا ہمیں گیون ہے، ایریا کی جگہ 1 + √15 پٹ کر دیں گے، 1/2 ملٹیپلائڈ بائی بیس کی جگہ اس کی ویلیو جو کہ ہے اے سی یعنی √3 + √5 پٹ کر دیں گے، اور ہائٹ کی جگہ اس کی ویلیو اے بی پٹ کر دیں گے. اب ہمارا کنسرن ہے اے بی کو فائنڈ کرنا، تو اے بی کو کسی طرح اکیلا کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہاں 2 ڈیوائڈ ہو رہا تھا، دوسری سائڈ پہ آپ جب ملٹیپلائی کریں گے اس فیکٹر کے ساتھ تو 2 1 + 2 + 2 × √15 آ جائے گا. یہ ایک چیز بن گئی. اس کے بعد اے بی کے ساتھ یہ بریکٹ فیکٹر ملٹیپلائی ہو رہا تھا، دوسری طرف جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو آپ کے پاس اے بی بچ گیا 2 + 2 × √15/3 + 3 کا اسکوائر روٹ + 5 کا اسکوائر روٹ. اب اس کی ریشنلائزیشن کرنی ہے، مخرج کو ناطق بنانا ہے، تو بٹا کے نیچے جو ویلیو ہے آپ اس کو ملٹیپلائی ڈیوائڈ کریں گے، ریشنلائز کریں گے. ڈینومینیٹر میں جو ویلیو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سائن چینج کر کے ملٹیپلائی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو ہم نے √3 + √5 کا درمیانی سائن بدل کے ملٹیپلائی ڈیوائڈ کیا. اس کے بعد کرسپونڈنگ ملٹیپل ہے، آمنے سامنے دی گئی ویلیو کو ضرب دیں گے، 2 3 کا جذر آ جائے گا، مائنس 2 5 کا جذر آ جائے گا، پلس آپ کے پاس یہاں سے جب سالو کریں گے تو 2 ایک بار 2 اور 15 3 بار 45 آ جائے گا، 2 45 کا جذر. اسی طرح سے پلس مائنس -2 ایک بار 2 اور 15 5 بار 75 کا جذر آ جائے گا. اس طرح نیچے والی ویلیو میں a + b × a - b فارم بن رہی ہے، تو یہ آئے گا √3 کا اسکوائر مائنس √5 کا اسکوائر. اب اس کو سمپلیفائی کریں گے تو جو کامن ویلیو ہیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی فیکٹرائزیشن کر لیں. 2 × √3 ایز اٹ از مائنس 2 × √5 ایز اٹ از. اب 45 کی جب ہم فیکٹرائزیشن کریں تو 9 5 بار 45 ہوتا ہے، تو 9 کا جذر 3 کو 2 سے ضرب دیا تو 3 2 بار 6 5 کا جذر بچ گیا. اسی طرح 75 کی ہم فیکٹرائزیشن کریں نا تو 25 3 بار 75 ہوتا ہے، تو 25 کا جذر آپ کو پتہ ہے 5 کے برابر ہوگا، تو 5 2 بار 10 میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا ہے، 10 3 کا جذر. اور ڈینومینیٹر میں 3 کا اسکوائر اور اسکوائر روٹ کینسل ہو کے سمپل 3 بچ جائے گا مائنس سمپل 5 بچ جائے گا. اب ان کو سالو کریں گے، 3 کے جذر والی ویلیو الگ کی تو 2 جمع 6 میں سے 2 گئے، 2 - 10 پہلی اور آخری ویلیو کو سالو کیا تو -8 3 کا جذر آ گیا، -2 جمع 6 یہ جمع کا 4 5 کا جذر آ گیا. اور ڈینومینیٹر میں 3 - 5 ہے تو -2 آ جائے گا. اب آپ اوپر کمبینیشن ہے، نیچے سنگل ویلیو ہے، اسے ڈسٹریبیوٹیولی سالو کریں گے تو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو 8 مائنس ختم ہو جائے گا، اور 2 4 are 8 4 3 کا اسکوائر روٹ مائنس 4/2 جو ہے علامت بھی چینج ہو جائے گی تو 2 5 کا اسکوائر روٹ، یعنی a√3 - b√3 ٹائپ بن گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ریکوائرڈ آنسر تھا، ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. A rectangle has side of length 2 + √18 meter plus 5 - 4/√2 meter. Express the area of rectangle in the form a + b √2 where a b are integer. ایک مستطیل دی گئی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 2 + 18 کا جذر اور 5 - 4/2 کا جذر ہے. آپ نے اس کا رقبہ کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے سمپلیفائی فارمیشن کے اندر سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا ہے. ہمیں پتہ ہے ایریا مستطیل کا رقبہ برابر ہوتا ہے لمبائی ضرب چوڑائی یا لینتھ ملٹیپلائڈ بائی ویڈتھ. ہم گیون ویلیوز ادھر پٹ کر دیں گے، لینتھ کی جگہ 2 + √18 پٹ کر دیں، ویڈتھ کی جگہ 5 - 4/√2 پٹ کر دیں. آمنے سامنے ضرب دیں تو 5 بار 10 آئے گا، اور آگے جو ہے آپ کے پاس 2 4 بار 8 2 کا جذر آ جائے گا، 10 - 8/2 کا جذر. اس طرح 18 کو 5 سے ضرب دیا تو 5 اور 18 کا جذر آ گیا، پلس مائنس اور 18 کو 4/2 کے جذر کے ساتھ ضرب دے دیا. اب اس کو صرف سالو کرنا ہے تو 10 ایسے ہی آ گیا. 8 کی آپ تجزیہ کریں تو 4 ضرب 2/2 کا جذر آ جائے گا. 5 اور 18 کی آپ نے تجزیہ کی تو 9 ضرب 2 آ گیا اس کا جذر، مائنس
4 سائڈ پہ نکالی اور جذر والی ویلیو کو کمبائن کر کے آپ نے 18/2 ہول سکیئر روٹ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد 10 دوبارہ ایسے ہی آ گیا۔ یہاں آپ کو پتہ ہے ہم سمپل 2 کو 2 بار سکیئر روٹ میں جب لکھیں گے تو نیچے والا سکیئر روٹ کینسل ہو کے یہ 4 ٹائم سکیئر روٹ آف 2 آ جائے گا، اور یہاں سے 9 کا جذر 3 5 3 بار 15 آ جائے گا، اور باقی 2 کا جذر ایسے ہی ہوگا، اور 18/2 جو ہے 9 آ جائے گا، نفی 4 9 کا جذر۔ مزید انہیں مختصر کریں گے تو 10 - 4 2 کا جذر، جمع 5 3 بار 15 2 کا جذر، مائنس 9 کا جذر ہوتا ہے 3 3 4 بار 12، 10 - 12 -2 ہو جائے گا، اور -4 جمع 15 جمع کا 11 2 کا جذر آ جائے گا۔ سو ریکوائرڈ آنسر ول بی 11 × سکیئر روٹ آف 2 -2 میٹر سکیئر۔ ہوپ سو یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگلا سوال، فائنڈ 2 نمبرز whose sum is 68 and difference is 22۔ 2 نمبر معلوم کریں جن کا مجموعہ جو ہے 68 کے برابر ہے اور ان کا فرق جو ہے 22 کے برابر ہے۔ ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 نمبر x اور y ہیں، تو دی گئی کنڈیشن کے مطابق x جمع y 68 کے برابر ہوگا، x نفی y 22 کے برابر ہو گیا۔ اب ہم نے x اور y معلوم کرنا ہے، تو یقیناً آپ ان دونوں ایکویشنز کو ایک دفعہ جمع کریں گے، ایک دفعہ تفریق کریں گے تو آپ کو آنسر مل جائے گا۔ ایڈنگ بوتھ ایکویشن، دونوں کو ایڈ کیا تو y کینسل ہو جائے گا، تو آفٹر سمپلیفیکیشن آپ کے پاس x آ جائے گا 45 کے۔ جب دونوں ایکویشن کو سبٹریکٹ کریں گے، اوپر والی کو سبٹریکٹ کیا تو x کینسل ہو جائے گا، اور سالو کرنے کے بعد y کی ویلیو 23 آ جائے گی۔ دیز آر آور ریکوائرڈ ویلیوز۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگلا سوال، ویدر ان لاہور واز یوزلی وارم ڈیورنگ دا سمر آف 2024۔ دا ٹی وی نیوز رپورٹڈ ٹمپریچر ایز ہائی ایز 48 سیلسیس اسکیل یعنی ڈگری سینٹی گریڈ۔ بائی یوزنگ دا فارمولا آگے گیون ہے، فائنڈ دا ٹمپریچر ایز فارنہائٹ اسکیل۔ 48 ڈگری سینٹی گریڈ کو آپ نے فارنہائٹ اسکیل میں تبدیل کرنا ہے۔ سمپل کویسچن ہے پوری اسٹیٹمنٹ کا، کہ لاہور میں 2024 کے اندر جو نسبتاً گرم موسم تھا، اس وقت ٹی وی نیوز کے مطابق 48 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر تھا، تو آپ نے اس ٹمپریچر کو فارنہائٹ اسکیل کے اندر کنورٹ کرنا ہے، اور ساتھ فارمولا بھی دے دیا ہے۔ فارمولا ہے فارنہائٹ اسکیل، ڈگری سینٹی گریڈ کو فارنہائٹ میں کنورٹ کرنا ہو تو ڈگری سینٹی گریڈ کو 9/5 سے ضرب دیتے ہوتے ہیں، اور 32 اس کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے۔ So using the formula Fahrenheit scale equals to 9/5 multiplied by Celsius scale plus 32۔ Celsius scale کی جگہ 48 ڈگری Celsius scale پٹ کر دیں گے۔ اب اس کو جسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس 118.4 فارنہائٹ اسکیل جواب آ جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن، the sum of ages of father and son is 72 year۔ باپ اور بیٹے کی عمر جو ہے 72 سال تھی، ٹھیک ہے جی۔ 6 years ago، 6 سال پہلے، فادر ایج واز 2 times the age of son۔ 6 سال پہلے بچے کی عمر جو ہے، باپ کی عمر بچے کی عمر سے 2 گنا تھی۔ واٹ واز سن ایج ایز 6 years ago۔ 6 سال پہلے بچے لڑکے کی عمر کیا تھی، یہ آپ نے کویسچن سالو کرنا ہے۔ ہم سپوز کرتے ہیں کہ لڑکے کی موجودہ عمر جو ہے وہ x ایئر ہے، تو باپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 72 سال ٹوٹل دونوں کی عمر ہے، دونوں کو کمبائن کر کے کہا ہے کہ 72 سال اگر عمر بنے تو اس میں سے لڑکے کی عمر اگر ہم x سپوز کر لیں تو باپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 72 میں سے x مائنس کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فادر کرنٹ ایج از 72 - x ایئر۔ 6 سال پہلے اگر بات کی جائے تو مزید 6 سال کم کرنے ہوں گے، تو لڑکے کی عمر x - 6 ایئر ہوگی، اور باپ کی عمر 72 - x موجودہ ہے، تو اس میں سے 6 مائنس کریں گے تو 72 - 6 جو ہے وہ 66 - x آ جائے گا ایئرس۔ اب کنڈیشن کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فادر کی اب 6 سال پہلے عمر ہے وہ بچے کی عمر سے 2 گنا تھی۔ لڑکے کی عمر تھی x - 6، باپ کی عمر تھی 66 - x، تو کنڈیشن کے مطابق دونوں کو جب ایکویٹ کریں گے تو x - 6 کے ساتھ 2 گنا یعنی 2 ملٹیپلائی کرنا ہے، تو 66 - x ایکول آ جائے گا 2 times x - 6۔
آپ کے پاس ایکویشن بن گئی ہے، جسٹ اسے سالو کرنا ہے، ایکس کی ویلیو آ جائے گی 66 مائنس ایکس ایکول آ جائے گا 2x مائنس 12، اس کو سالو کریں گے تو ایکس 26 کی ایکول آئے گا۔ اب اگر ایکس یعنی لڑکے کی عمر 26 ہے تو 6 سال پہلے لڑکے کی عمر کیا ہوگی، 26 میں سے 6 مائنس کر دیں گے تو 20 ایئرس آ جائے گی۔ ہوپ سو یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگلا کویشچن، مرہا سیل اے ٹوائے فار ₹1520، واٹ ول دا سیلنگ پرائز بی ٹو گیٹ اے 15% پرافٹ۔ اگر مرہا نے ایک چیز بیچی لیکن خریدنے والے نے 1520 روپے میں خریدی، کاسٹ پرائس اس کی جو ہے 1520 روپے ہے، قیمت خرید، ٹھیک ہے جی، تو 15% منافع کے ساتھ سیلنگ پرائس کتنی ہوگی یہ آپ نے معلوم کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کاسٹ پرائس ہمارے پاس 1520 روپے ہے، پرافٹ 15% ہے، تو ٹوٹل پرافٹ کتنا بنا 1520 روپے کا، آپ نے 15% آف 1520 روپیز نکال لینا ہے۔ تو آف کی جگہ ملٹیپلیکیشن سائن، 15% کی جگہ 15/100 ضرب 15/120 ملٹیپلائی کریں گے، اس کو سالو کریں گے، سمپلیفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس 228 روپے بچ جائیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے سیل پرائس نکالنے کا فارمولا وہ ہوتا ہے کاسٹ پرائس پلس پرافٹ۔ ہم جسٹ ویلیوز پٹ کریں گے، کاسٹ پرائس ہمارے پاس 1520 روپے ہے، پرافٹ 228 روپے ہے، ایڈ اپ کریں گے تو سیل پرائس بن جائے گی 1748 روپے۔ یہ ہمارا ریکوائرڈ آنسر ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن، اینول انکم آف طیب از 96,000 آئی تھنک 9,60,000 ہے، سوری۔ تو ایگزامپٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ 1,30,000 روپیز ہے۔ ایک طیب ہے، طیب کی 9,60,000 روپے کمائی ہے، سالانہ انکم اس کی ہے، اس میں سے اس کا ٹیکس کے نام پر ایگزمپشن جو ہے وہ 1,30,000 روپے ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے کٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو انکم بچتی ہے اس پہ 0.75% کے حساب سے کتنا ٹیکس بنے گا، ایگزمپشن ہو جاتی ہے۔ وہ ایگزمپشن یہ ہوتی ہے کہ اداروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وہ پینشن کی ماد میں، یا جو فنڈز وغیرہ بعد میں ملتے ہیں ان کے رسپیکٹ سے، مختلف رسپیکٹ سے یہ ان کی ایگزمپشن ہوتی ہے۔ مطلب ایز اے ہول ادارے کی طرف سے 1,30,000 روپیہ اس کا سالانہ کٹ جاتا ہے، یوں کہہ لیں۔ اس کے بعد جو رقم بچے گی اس پر 0.75% کے حساب سے اسے کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا یہ آپ نے بتانا ہے۔ ٹیکسیبل انکم کا فارمولا ہوتا ہے ٹوٹل انکم میں سے ایگزمپشن نکال دی، ایکسپٹڈ اماؤنٹ۔ سو ٹیکسیبل انکم ول بی 9,60,000 مائنس 1,30,000 روپیز، دیٹ از آپ کے پاس 8,30,000 روپی بن جائے گے۔ ٹیکسیبل انکم یہ ہے۔ اب اس کا آپ نے ٹیکس معلوم کرنا ہے تو آبویسلی اسے ٹیکس ریٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ ٹیکس ریٹ ہے 0.75% ہے، یعنی کہ 0.0075، 100 پہ سے ڈیوائڈ کریں گے تو ٹیکس اماؤنٹ کتنی بنے گی، ٹیکسیبل انکم ملٹیپلائی بائی ٹیکس ریٹ، آبویسلی دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے 8,30,000 کو 0.0075 کے ساتھ، تو آپ کے پاس ٹیکس کی ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی 6,225 روپے۔ آج کا آخری سوال، فائنڈ دا کمپاؤنڈ مارک اپ آن ریس 3,75,000 فار 1 ایئر ایٹ دی ریٹ آف 14% کمپاؤنڈڈ اینولی۔ کمپاؤنڈ مارک اپ کتنا ہوگا 3,75,000 روپے پر، اگر 14% حساب کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کا جو ہے انٹرسٹ ادا کرنا ہو تو۔ یہ سود کی باتیں چل رہی ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر، یہ سارا ہے، یعنی کہ سود کتنا بنے گا 3,75,000 روپے پر، تو آپ نے وہ ادا کرنا ہے جی، منافع کہہ لیں، سود کہہ لیں، انٹرسٹ کہہ لیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ ہمارے پاس پرنسپل اماؤنٹ یعنی بنیادی رقم جو ہے، جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہے 3,75,000 روپے، اور انٹرسٹ کی شرح سود جو ہے 14% ہے، 1.14، ٹھیک ہے جی، 14 کو 100 پر تقسیم کیا، یہ آ گئی۔ تو آپ نے اس کا ٹائم پیریڈ بھی پر اینم ہے، یعنی اینولی ہے، تو ٹائم اس کا 1 ایئر لے لیا،
اب کمپاؤنڈ انٹرسٹ معلوم کرنے کا فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ معلوم کرنے کا فارمولہ ہوتا ہے پرنسپل اماؤنٹ ملٹیپلائڈ بائی ان بریکٹ 1 پلس ریٹ آف انٹرسٹ، اور اس بریکٹ فیکٹر کے اوپر آپ نے ٹائم نکالنا ہوتا ہے، وہ 1 ایئر ہوگا، مائنس آپ پرنسپل اماؤنٹ دوبارہ جو ہے مائنس کریں گے. سو پٹنگ ویلیوز، یہ ساری ویلیوز پٹ کر دیں گے. پرنسپل اماؤنٹ تھا 3,75,000 ضرب 1 جمع 0.14 اور اوپر ٹائمر جو ہے آپ کا وہ 1 ایئر تھا، مائنس اگین 3,75,000 روپیز. اب اس کو سالو کریں گے تو 52,500 روپیہ جو ہے آپ کو شرح سود کی ادائیگی ہوگی، یعنی آپ کو ادا کیا جائے گا. ہوپ سو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا آپ کو.